ہم میں سے ہر شخص ایک ایسے مسافر کی مانند ہے جو زندگی کے طویل سفر پر گامزن تو ہے، مگر جس کے کندھوں پر ایسے سامان کی گٹھڑی لدی ہے جس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی اور جس کے بوجھ سے آگے بڑھنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ ہم پرانی تلخ یادوں، ماضی کے ملبے اور ان توقعات کے بوجھ کو اٹھائے پھر رہے ہیں جنہیں ہم نے اپنی پہچان کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ جس سفر کا مقصد ہی تلاش ذات اور سکون ہے، اس میں یہ غیر ضروری بوجھ ہمارے قدموں کو کتنا بوجھل کر رہا ہے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب کے آئینے میں خود کو دیکھیں گے جس کا نام ہے The Art of Letting Go۔ یہ کتاب صرف نصیحتوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ان تمام زنجیروں کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں میں باندھ رکھی ہیں۔ اس کتاب کا حصہ اول ہمیں سکھاتا ہے کہ ترک تعلق ایک کمزوری نہیں، کمال ضبط ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام سا تاثر ہے کہ جس چیز کو یا جس رشتے کو ہم نے تھام لیا ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا ہی وفاداری یا ثابت قدمی ہے، لیکن یہ کتاب ہمیں اس تنگ نظری سے نکال کر ایک وسیع تر افق کی طرف لے جاتی ہے۔ لیٹ گو کرنا دراصل اپنی روح کی صفائی ہے۔ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت اپنے پرانے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے تاکہ بہار میں نئے شگوفے پھوٹ سکیں، بالکل اسی طرح انسان کو بھی اپنی زندگی سے ان خیالات، رنجشوں اور ناکامیوں کے پرانے پتے جھاڑنے ہوں گے جو اس کی روحانی نشوونما کی راہ میں حائل ہیں۔ یہ ترک تعلق ہار ماننا نہیں، بلکہ اپنی ذات کو از سر نو ترتیب دینے کا ایک باوقار عمل ہے۔ اس کتاب کا حصہ دوم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماضی کے ملبے سے آزاد ہونا ہے۔ ہم اکثر ماضی کی شکست و ریخت کو اپنے حال کی دیواروں پر سجا کر رکھتے ہیں۔ وہ تلخ جملے جو کسی نے برسوں پہلے کہے تھے یا وہ پروجیکٹس جو توقع کے مطابق مکمل نہ ہو سکے، ہم انہیں اپنے ذہن کے کسی گوشے میں قید کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ماضی کی یادوں کو بار بار کریدنا ایک ایسا خود ساختہ عذاب ہے جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال لیجئے۔ تصور کریں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک بھاری پتھر اٹھا رکھا ہے۔ جتنی دیر آپ اسے تھامے رکھیں گے، آپ کے ہاتھ شل ہوتے جائیں گے اور آپ کا پورا وجود تھکن سے چور ہو جائے گا۔ اب اس پتھر کو چھوڑ دینا اس پتھر کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اپنی توانائی کی بحالی ہے۔ اسی طرح ان جذبات سے خود کو آزاد کر دینا جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، دراصل آپ کی اپنی روح کے حق میں ایک احسان ہے۔ اس کتاب کا حصہ سوم ہمیں سکھاتا ہے کہ انا کے طلسم سے رہائی انتہائی ضروری ہے۔ اس کتاب کا سب سے گہرا سبق انا یعنی ایگو کو تحلیل کرنے میں پنہا ہے۔ ہم اکثر کسی غلط راستے یا کسی باطل نظریے کو صرف اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی یا ہماری اپنی انا مجروح ہو جائے گی۔ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ دباؤ میں اپنے اندر کے انسان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ جس لمحے آپ اپنی انا کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اسی لمحے آپ کائنات کی وسعتوں کو پا لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی آزادی ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کا حصہ چہارم ہمیں سکھاتا ہے تقدیر کی سپردگی اور یقین کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرنے کی خواہش ایک لا علاج بیماری بن چکی ہے۔ ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نتائج کے خود مالک بننا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سرنڈر کا سبق دیتی ہے۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ ایک باغبان بیج بو کر اسے مٹی کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ ہر لمحے مٹی ہٹا کر یہ نہیں دیکھتا کہ جڑ نکلی یا نہیں، کیونکہ اسے پودے کے فطری عمل پر یقین ہوتا ہے۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے۔ ہم اپنا کام پوری دیانتداری اور محنت سے کریں، مگر نتائج کو کائنات کے نظام پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کنٹرول کی ہوس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا ذہن تخلیقی وسعتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ لیٹ گو کرنا ہی عروج اور سکون ہے۔ معزز سامعین، زندگی ایک ایسی شاہراہ ہے جس پر آپ جتنا اپنا بوجھ کم کر کے چلیں گے اتنا ہی طویل سفر طے کر سکیں گے۔ ہم اس سفر میں سامان بہت زیادہ جمع کر لیتے ہیں اور اسی بوجھ تلے دب کر رہ جاتے ہیں۔ آج ان تمام زنجیروں کو توڑ دیجیے جو آپ کو ماضی کی قید میں رکھے ہوئے ہیں۔
وہ توقعات، وہ تلخیاں، وہ نامکمل خواہشات جو آپ کی روح پر بوجھ ہیں، انہیں تقدیر کے سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں آپ کا وجود اس بوجھ سے بہت اہم ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو خالی کرتے ہیں تبھی تو کائنات آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتی ہے۔ تو کیا آج ہم اس سفر کی شروعات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اصل عروج بوجھ اٹھانے میں نہیں بلکہ بوجھ اتار کر آگے بڑھنے میں ہے۔ اپنے اندر کے سکون کو پانے کے لیے آج کچھ چیزوں کو چھوڑنا سیکھ لیجئے، کیونکہ لیٹ گو کرنا ہی دراصل زندگی کا اصل حسن ہے۔ ایسی مزید کتابوں میں چھپے راز اور اسباق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔